ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے، ایران میں جاری جنگ، اس کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ ڈاکٹر اکرام، اب ہم اگر بات کریں فورن ریمیٹنسز کی، جس میں پاکستان کی معیشت کا بڑا ایک انحصار ہے پاکستان کی فورن ریمیٹنسز پہ، بالخصوص مشرق وسطیٰ سے آنے والے جو پیسہ مشرق وسطیٰ سے لوگ بھیجتے ہیں، کیا اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں اوور آل پاکستان کی معیشت کے اوپر، اگر یہ وہاں مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہوتا فوری طور پہ؟ دیکھیے اس کی دونوں پہلو ہیں. ایک تو ریاست کو جو ڈالرز کی پہلی کمی ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس کا کچھ بھی حصہ، تو وہ تو ایک ڈائریکٹ ڈیمیج ہے ہی ہے. مگر ساتھ میں دیکھیے اس پیسے سے یہاں بہت سے خاندان جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کمی کی وجہ سے یہاں آگے ہی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور دوسرا افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ جہاں امپلائمنٹ کر رہے تھے ان کے بھی بند کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے، کہ ابھی سپر ٹیکس کیا پورا آرڈر آیا نہیں تھا، اور انہوں نے اس کی ریکوری ایسے شروع کی جیسے پتہ نہیں یہ آخری دن ہے. آگے انڈسٹریز کے دیکھیں اتنی کیش فلو تو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے. اور جس طریقے سے اس زمانے میں جب انسرٹینٹی بڑھ رہی تھی اور چاہیے تھا کہ اس کو ڈیفر کر کے اس کو انسٹالمنٹ میں لیا جاتا، جس طریقے سے ایف بی آر نے اس کی ریکوری کی ہے وہ بھی ایک سوچ کا اظہار کر رہی ہے کہ ہماری، آپ تو فرما رہے تھے کہ ہم کوئی اچھے اقدامات کرتے کہ کوئی کارڈ ایشو کرتے کہ جو بیچارے بالکل پیٹرول میں ان کے لیے کچھ کام ہو جاتا جیسے بہت سے ممالک نے کیا ہے. مگر وہ تو بہت دور کی بات تھی، الٹا انہوں نے جہاں سے ان کو روزگار مل بھی رہا تھا اس روزگار کو بھی بند کرنے کی کوشش کی ہے. آگے ہی بہت سے انڈسٹریل یونٹ بند ہو چکے تھے، اور جو امپلائمنٹ تھوڑی بہت رہ بھی گئی ہے اس کو بھی صرف ایک محکمہ ایف بی آر ہی کافی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے. وہ جو حالات تو ناگہانی ہے جس میں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب مڈل ایسٹ کہاں جاتا ہے، اس کے آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوتے ہیں، ہماری ریمیٹنس پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ تو خیر فیکٹر ہمارے ہاتھ سے باہر تھے. مگر جو ہم خود کر سکتے تھے اس کی طرف بھی آپ اپنا ان کا بالعموم ذرا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں کہ کتنا اینٹی بزنس ہے، کتنا اینٹی پیپل ہے. اور جو بہت دعوے تھے کہ اس دفعہ رمضان میں قیمتیں ہم بے جا نہیں بڑھنے دیں گے، وہی ہمارے ٹریڈرز کا طریقہ واردات ہے کہ سارا کام آڑتیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس کی سپلائی روکتے ہیں، پھر جو منمانی قیمتیں آج تک ہم اس کی اجناس کی اور جو خوردونوش کی چیزیں ہیں اس کی مارکیٹ کو ہی ہم درست نہیں کر سکے ہیں. باقی ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یورپ میں جائیں تو جہاں جہاں بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں اسٹورز میں خاص سٹالز لگ جاتے ہیں اور قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں. اور یہاں بالکل ہم الٹا اس کا کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے دعوے اور نئی اس کے لیے محکمے کھولے جا رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں پنجاب میں 4 نئے محکمے بنا دیے گئے ہیں صرف پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے. جتنے زیادہ محکمے بن رہے ہیں اس قدر ہی پرائسز ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. تو یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو اتنے خاندان اس کے لیے سفر کریں گے اس کے ساتھ جو حالات پیدا ہوں گے ملک کے اندر آنے والے دنوں میں، خدا نہ ٹھیک ہے. خواستہ اس کا کیا بنے گا. ہم تو سب یہی دعا کرتے ہیں کہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو جائے اچھا ہے، کیونکہ پوری دنیا کی سپلائی چین اس وقت خطرے میں ہے. اور یہ نہیں صرف کہ آئل کا مسئلہ ہے، جو اور بہت سی اسینشل چیزیں، ہمیں تو ویسے ہی ہر چیز کے لیے امپورٹڈ چیزوں پہ انحصار ہے. ایون ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی 50% جی. ہمارا را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ سے آ رہا ہوتا ہے. اب وہ اگر مہنگا بھی ہوتا ہے اور دستیاب بھی نہیں ہوتا تو ہماری ایکسپورٹ کے اوپر اس کا کتنا برا اثر پڑے گا. ہارون صاحب، میں آپ سے بیرونی سرمایہ کاری میں جو کمی ہوئی ہے اس پہ بھی بات کروں گی، لیکن اس پہ آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کیجیے گا. حکومت اکثر ترسیلات زر میں اضافے کو ایک کامیابی کے طور پہ ہی بتایا جا رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں، لیکن اب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہوسٹ ممالک جو ہیں ان کے ہاں سٹیبلٹی کے اوپر تمام انحصار ہے ہمارا اور ہماری معیشت کا ترسیلات زر پہ. آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آتا ہے آئندہ عرب ممالک سے آنے والی ریمیٹنسز کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کی اکانومیز میں سلو ڈاؤن تو بڑا چھوٹا لفظ ہے. ان کو ریکور کرتے خاص طور پہ جو چھوٹے ممالک ہیں لائک یو اے ای ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یہ ان کو انویسٹر کو واپس لانا، جو کارپوریٹ آفیسز چلے گئے ہیں ان کو واپس لانا، کیونکہ ان کی اکانومی یا تو آئل پہ چلتی ہے، ایل این جی پہ چلتی ہے، یا جو یہ ایک سیف ہیونز بنے ہوئے تھے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے گلوبل، یا ٹورزم کے لیے چل رہی تھی. یہ ساری چیزیں ہٹ ہوں گی تو مائی سیریس وری از
کہ جو پہلا ہتھوڑا چلے گا وہ ایکسپیٹریٹ ورکرز پر چلے گا. پاکستان کو بہت سے لوگوں کو واپس لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے. نہ صرف ریمیٹنس کم ہوگی بٹ گلف کے اندر جاب اپرچونٹیز بھی کم ہوگی. اگر 1-2 سال میں ریکور ہو جاتے ہیں تو شاید ریوائیو ہوں. تو پہلا تو میں یہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا لنک جو میں نے آپ کو بیلنس آف پیمنٹ کا کہا, آئی تھنک اکنامک مینیجرز کو اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت IMF سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اس کرنٹ ریویو اور ٹرانچ کے جو ان کی کنڈیشنلٹیز ہیں جو اس جنگ کی وجہ سے نہیں میٹ کر پائیں گے اس کو ڈیفر کر دیجئے. ویور ہمیں نہیں ملے گا لیکن اگر ہم اس کو 6 مہینے سال ڈیفر کروا لیں وچ اے لیجٹیمیٹ کانکریٹ آرگومنٹ, تو ہمیں کچھ پریشرز کم ہو جائیں گے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم بائی دا بک صرف ان انڈیکیٹرز کو میٹ کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تیسری چیز جو ہے ریمیٹنس کی وہ غربت میں اضافہ ہے, کیونکہ جو زیادہ تر مزدور لوگ چاہتے ہیں اپنی فیملیز کو پیسہ بھیجتے ہیں, تو ہیلتھ, ایجوکیشن, لائیولیہوڈز, فوڈ سیکیورٹی, یہ پریشرز بڑھیں گے جیسے میں نے عرض کیا, اور خاص طور پہ ویسٹرن پروونسز میں. اس کے لیے اب فیڈریشن کو کھڑے ہونا چاہیے اور کچھ سیکریفائس کر کے جیسے میں نے کہا اپنے فنڈز رکھیں اور وہاں پر پاس آن کریں. یہ شارٹ ٹرم ہے. میڈیم ٹرم کے اندر پاکستان کو آلٹرنیٹ فیولز اور چیزوں کی طرف جانا پڑے گا, لیکن اس کے لیے بڑی ڈیپ پلاننگ اور انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ابھی تو ہارون صاحب یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کفایت شاری کے حوالے سے اقدامات بتائے ان کی بھی امپلیمنٹیشن ہو سکے گی یا نہیں. میں ہارون صاحب آپ سے سرمایہ کاری, بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہی ہوں. جو اعداد و شمار اسٹیٹ بینک کے آئے ہیں سامنے, یہ آپ کے لیے سرپرائزنگ ہیں کیونکہ ہم نے غیر معمولی اقدامات کیے فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے لیے, اس کے بعد 33% کمی آنا فارن انویسٹمنٹ میں, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی مجھے بالکل بھی تعجب نہیں ہوتا ہے. دیکھیے 3-4 چیزیں اب بھی اگر ہم نہیں سیکھیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت کے اعلیٰ لیول کے دوروں سے فارن انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے. نمبر 2, حکومت کا کام پروجیکٹ بنا کے G2G سے بھی فارن انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے. فارن انویسٹمنٹ آتی ہے جب ہمارا پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرتا ہے اور باہر کے لوگ اس کو لیوریج کرتے ہیں, کیونکہ لوگ آ کے پروجیکٹ نہیں لگاتے, وہ چلتے پروجیکٹس کی ایکسپینشن کو سیفر سمجھتے ہیں. ہمارا ابھی تک سارا جو ہے, دیکھیے ہمارا ایک اکنامک ماڈل ہسٹوریکلی جیو پولیٹیکل رینٹس پر بیسڈ ہے کہ ہم اپنی جیو پولیٹیکل ڈپلومیٹک پوزیشن کو یوز کر کے پیسہ لیتے رہے. اب دنیا بدل گئی ہے لیکن ہمارا اولڈ سکول مائنڈ سیٹ جو ہے مینجمنٹ کا وہ نہیں بدلا. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ایک دورہ کریں گے اور چیک لکھا جائے گا. گاڈ نوز ہنڈریڈز آف MOUs میں خود بھی سائن کرتا تھا. ابھی جو صورتحال ہے جو ابھی نہیں آ رہی ہے, اس کو ابھی ایک اپرچونٹی بھی نکل سکتی ہے اس وار سے کہ پاکستان جو ہے ریجنلی کنیکٹڈ ہے, پاکستان ریلیٹیولی لیس افیکٹڈ ہے. کین وی اٹریکٹ سم پیپل, لیکن کہاں, پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے لانا پڑے گا, چاہے SIFC ہو, چاہے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہو, چاہے حکومت ہو. آپ ذرا بیک فٹ پہ جائیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ملک کی انویسٹمنٹ موٹ ہوا یہاں پہ, مجھے انہوں نے بلا لیا, میں زبردستی گیا سننے, تو وہاں پہلی صفوں پہ سب حکومت کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے. سو میں نے لائٹر موڈ میں ان سے کہا کہ جی انویسٹر کدھر ہے, اس بیچارے کو بیک بینچر پہ بٹھایا ہوا ہے. سو پرائیویٹ انویسٹر کو کہیں کہ پروجیکٹ بنائے اور ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو دوبارہ سے کوئی سمت بنے گی. یہ خالی دوروں سے, بات چیت سے, تصویروں سے اور اناؤنسمنٹ سے نمبرز جو ہیں دے ڈیفائی. جو ہماری انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو انفارچونیٹلی آل ٹائم لو. اس ملک کے اندر گروتھ پہلے ہی لو ہے, پاپولیشن ہائی ہے. وی ڈیسپریٹلی نیڈ لوکل انویسٹرز ٹو کم فارورڈ ٹو لیوریج دا فارن انویسٹر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.